بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، وہ ہزاروں لاشیں گرانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اس موقع پر ہمارے جرنیلوں کا، ہمارے عالموں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اس سے پہلے میں چند اہم خبریں یا وہ ٹاپک آپ کے سامنے پیش کر دوں جو اس وقت گردش کر رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولوشن پیش کی گئی اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف، اس میں پاکستان نے اسرائیل کا ساتھ دیا، چائنا کی مخالفت مول لے دی. دوسری خبر کہ پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے اس کی مدت اور بڑھا دی گئی ہے کہ کوئی اسرائیل کی فیور میں باہر نہ نکلے. اچھا، ایک موضوع جس پہ بہت سارے لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب چوائس کیا رہ گئی ہے، لانگ مارچ کرے اسلام آباد کی طرف یا اڈیالہ کی دیواروں کو چیلنج کرے، انہیں گرا دے اور عمران کو رہا کرا لے. اس کے علاوہ اور کیا چوائس اب رہ گئی ہے؟ یہ سوچ ڈسکشن میں ہے سرکل میں. اچھا، آئینی جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے اور جو تاحیات استثناء حاصل کیا گیا ہے، اس کے لیے ملک بھر میں ہر شعبہ حیات میں ہر سطح پر بے چینی پائی جاتی ہے. یہ بے چینی تحریک میں کب تبدیل ہوگی بھی یا نہیں، ایک ویو یہ بھی ہے جس پہ ڈسکشن ہے. اور پارلیمنٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کل وکلا نے احتجاج کیا، مارچ کیا. لیکن یہ وہ وکلا ہیں، یہ وہ ججز ہیں جو پیسوں اور پلاٹ پہ یوں بک جاتے ہیں. آج ان کو مال لگ جائے گا، کل یہ غائب ہو جائیں گے، کل یہ نہیں آئیں گے. یہ پیسے کے اتنے پجاری ہیں ہمارے لوگ. یہ تمام اہم خبریں ہیں. ہم ہر ایک خبر کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جو میں نے آپ کو پہلا اپنا موضوع بتایا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اور آج کی میری یہ ویڈیو آپ جرنیلوں کو اور عالموں کو ضرور پہنچا دیجیے گا، جو بھی آپ سے ممکن ہو سکے، جہاں تک پہنچ سکے. اچھا صاحب، دیکھیے، میں نے شروع میں جب آپ کو انٹرو دیا تھا، آپ نے آج کے اس پوائنٹ پہ جس پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے، وہ یہ تھا کہ اگر اس وقت جب عاصم منیر تہیہ کیے بیٹھا ہے کہ وہ اقتدار نہیں چھوڑے گا، ہزاروں لوگوں کو قتل کرا دے گا، اقتدار نہیں چھوڑے گا، اس سے پہلے کہ وہ لاشیں گرا دے، اگر دو ایک بڑے جرنیل مل کر یا تو ان کو یہ بات سمجھائیں یا اس عہدے سے ہٹا دیں، تو ہزاروں لوگوں کو قتل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اس بارے میں عالم دین اور جرنیل یہ بڑا کردار، ہر ایک کردار ادا کر سکتا ہے، ہر ایک کو کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن میں آج دو پہ ایمفسائز کر رہا ہوں. یہ کام اگر جرنیل کر دیں تو ہزاروں گھرانے اجڑنے سے بچ جائیں گے، پاکستان تباہ ہونے سے بچ جائے گا. یہ ہمیشہ کے لیے پنجہ یہود میں لے کے جا رہا ہے یہ شخص، اس سے بچنا ضروری ہے. اچھا، جو جرنیل آج تک خاموش بیٹھے ہیں نا، وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ان کو اپنی جان ہی عزیز ہے نا، کہ ہماری جان یا ہمارا مال. میں آپ کو ایک واقعہ، مختصر سا ٹائم ہے، جلدی سے بتاتا ہوں. دیکھیے جرنیلوں، آپ کی جان جو ہے نا وہ عاصم منیر کے اختیار میں نہیں ہے. وہ جس وقت جانی ہے اس کا وقت آپ کی پیدائش کے وقت لکھ دیا گیا تھا. دیکھیے فیڈرل کاسٹرو، جن کی برسوں جنگ رہی ہے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ نے ان کو قتل کرانے کے لیے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 مرتبہ نہیں، مطلب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 100 سے ابو یا کئی 100 دفعہ کوشش کی. لیکن یقین کیجئے 30-40 مرتبہ تو بالکل پکی کوششیں کی گئی ہیں. لیکن وہ نہیں مرا، اس کی موت ایسے نہیں لکھی تھی، اور بالکل قریب میں ہے ہمارے. اس کو سگار وہ پیتا تھا، سگار میں ڈال کے کچھ دیا گیا.
وہ بچ گیا، نہیں اس کی موت اس میں نہیں تھی. وہ اسکوبا ڈائیونگ کرتا ہے، وہ نیچے جا کے جو سمندر میں نیچے جا کے جو گیمز ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے چیزیں ہوتی ہیں وہ انجوائے کرتا تھا. وہاں پہ ایک بم رکھا گیا کہ یہ بلاسٹ ہوگا اس جگہ سے، وہ بچ گیا. وہ 90 یا 91 91 سال کی عمر میں پیسفل موت مرا. اس کو کوئی گولی آ کے نہیں لگی، اس کے نصیب میں یہ نہیں تھا. خالد بن ولید کی تمنا تھی، جن کے جسم کے ہر حصے پہ ایک تلوار کا نشان تھا کہ مجھے شہادت کی موت آئے، نہیں آئی، نہیں لکھی تھی ایسے. تو یہ جرنیلوں کو یہ ڈرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ان کی جان مصیبت میں آ جائے گی یا وہ مارے جائیں گے. آپ کی جو موت جس طرح سے لکھی ہے، موت اور رزق آدمی کو خود تلاش کر لیتا ہے، وہ آپ کو تلاش کر لے گی. اب خدا کے واسطے اٹھو. یہ آدمی اپنی ضد نہیں چھوڑے گا. دیکھ لیجیے آج یونائٹڈ نیشن میں اس نے کیا کیا ہے، اور وہ آگے کیا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اور یہی میں اپنے علماء سے کہتا ہوں، چاہے آپ کسی بھی مقطع فکر کے ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں، بریلوی ہوں، جتنے یہ ہمارے فرقے ہیں، تمام علماء کو چاہیے کہ وہ اب صرف بیان نہ دیں، لب کشائی سے بھی نا بلٹ نہیں چلائیں لفظوں کی، میدان عمل میں آئیں. آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے. پاکستان کی فلسفی ختم ہو کے رہ جائے گی. کے پی الگ جا کے گرے گا، بلوچستان الگ. اور اس وقت اسلام کا اور پاکستان کا جتنا بڑا نقصان اس بات نے کیا ہے نا کہ تا حیات استثناء اور تا حیات اقتدار، اسلام میں کہیں ایسا کچھ نہیں ہے. پوری دنیا حیران ہے، وہ کہہ رہی ہے کیا کر رہے ہیں. اور یہ آدمی جتنا ضدی ہے اور جس سپیڈ سے جا رہا ہے، یہ سب کچھ تحقیق کر دے گا. اسلام سے لوگ متنفر ہو جائیں گے، ہونا شروع ہو گئے ہیں. بچاؤ پاکستان کو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اب جو سمجھے گا کہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ پروگرام بھی کرے گا، وہ آگے بھی بڑھے گا. جو نہیں سمجھے گا اس کو تو اللہ ہی سمجھے. اچھا، اب یہ چونکہ ایک لمبی بحث ہے تو اس کو مختصر کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں تاکہ زیادہ کمیونیکیشن ہو جائے. دیکھیے 4-5 پوائنٹ. نمبر 1 میں نے لکھا تھا کہ جس آدمی کے ذہن میں یہ ہو مجھے تا حیات استثناء مل گیا ہے اور تا حیات اقتدار میرے پاس ہے، ہزاروں لوگوں کو میں مار دوں گا، یہ نہیں اٹھنے والے، وہ کیا کچھ کرے گا. وہ کتنا بزدل آدمی ہوگا جو تا حیات استثناء حاصل کرتا ہو. پہلے اس کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران کو پھانسی چڑھا کر اپوزیشن ختم ہو جائے گی، چند ہزار بندے میں ماروں گا اور پھر میں اطمینان سے حکومت کروں گا. پاکستانی کاہل اور بے عمل ضرور ہیں، لیکن جس وقت تم نے یہ کوشش کی اس کے بعد پھر یہ در و دیوار وہ نہیں رہیں گے جن میں آج تم محفوظ بیٹھے ہو. پوائنٹ نمبر 3، یہ افغانستان سے جو انہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. یہ چائنا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، سی پیک کو ختم کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں پہ بم ڈرون کرو. کے پی میں کیا حالت ہو گئی ہے، کے پی میں آپ کو کھل کے یہ بات کہتا ہوں، لوگوں کے دل آپ کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں. اب آپ اپنے ان ڈرونز کے ذریعے انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ الگ ہو جائیں اور پھر ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کریں کہ دیکھو یہ پٹھان تو شروع سے بے وفا تھے، غدار تھے، یہ دیکھو یہ الگ ہونے کو کہہ رہے ہیں. تم انہیں وہاں اس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہو، اسے ایگزٹ پہ لے جا کے تم نے کھڑا کر دیا ہے. پوائنٹ نمبر 4، یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی غلامی کر کے ان کی معیشت بہتر ہو جائے گی. وہ 10,000 پر سپاہی دے گا جس میں سے کتنے جرنیل کھا جائیں گے، اور کتنے سپاہی دے گا، کتنے لاکھوں سپاہی دے گا کیا پاکستان ان کو؟ کہیں ایسے اکانومی ٹھیک ہوتی ہے؟ ان کی سوچ ابھی تک یہاں پر ہی ہے. ہم کو، آپ کو، سب کو مل کر بات کرنی چاہیے. آپ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے صاحبوں، آپ کا آئین بدل دیا ہے اس آدمی نے.
اپنے تاحیات استثناء کے لیے، تاحیات اقتدار کے لیے اس نے عدلیہ بدل دی ہے۔ یہ بات سمجھیے، کیوں نہیں سمجھتے؟ جب سب کچھ برباد ہو جائے گا تب سمجھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے جرنیل جو ہوتے ہیں نا، ان کے اسلحہ خانوں میں سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار جو ہوتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے، اور یہ آدمی اس کا بھی استعمال کر بیٹھا ہے، اور اب ان کا اصل چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ لوگ جو مذہب کی ڈھال لے کے مذہب کے اس میں چھپتے ہیں نا، ان کو پہچاننا مشکل کام ہوتا ہے، پھر ان کو مارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ خاص کر کے جرنیل جب مذہب کا چوغا پہن لیں تو ہم تو بہت پہلے نہال ہو جاتے تھے، یار کیا اللہ کا بندہ ہے یہ، اور کیا وہ ہوگا۔ اب آنکھیں کھول لینی چاہیے، کیونکہ یہ مذہب کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مذہب کے ذریعے لوگوں کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہیں۔ یہ صرف بیرونی امداد مل جائے، ان کا اقتدار قائم رہے، یہ اس کے لیے استعمال کریں گے۔ ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے سب؟ اچھا دیکھیے، غلط مت سمجھیے گا، اسلام بہترین مذہب ہے، اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جو اسلام کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں خرابی ہے، اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ آپ کو پہچاننا چاہیے۔ اتنے صاحب علم آپ سب ہیں کہ اسلام میں نہیں، اسلام کو استعمال کرنے والے، غلط استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، سال بھر پہلے یہ کاکول اکیڈمی میں جب خطاب کر رہے تھے تو آیتیں بھی سنا رہے تھے اور اسلام کا پرچار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، سب کچھ کر رہے تھے، اپنے حافظ ہونے کا بھی بتا رہے تھے، سب باتیں تھیں۔ ٹرمپ سے ایک لنچ کرنے کے بعد اب جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو کہیں قرآن کا حوالہ نہیں ہے، بہت کم، بالکل سمیٹ لیا۔ یہ شخصیت ہے آپ کی، یہ ایمان ہے آپ کا۔ اب دوبارہ ضرورت پڑ گئی اسلام کی، کیوں؟ افغانستان میں وہ دہشت گردوں کو بھارت جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے، وہ جمع ہو رہے ہیں ایک جگہ کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے یہ اسرائیل کا ساتھ دینے جا رہے ہیں، ظالم کا مظلوم کا نہیں۔ تو اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اب فرما رہے ہیں یہ اللہ کی فوج ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی فوج ہے کہ ظالم کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، کہ جس نے اجاڑ دیا پورا غزہ، اجاڑ دیا، اور ان کی لاشوں پہ اب سیر و تفریح کی مقام بنایا جائے گا اور ان سے ہتھیار چھینے جائیں گے اپنے ڈیفنس کے، اور انہوں نے منع کر دیا ہے فلسطینیوں نے کہ ہم اپنے ڈیفنس کے تو ہتھیار رکھیں گے۔ یہ اسلام نے تمہیں یہ سکھایا ہے، تم حافظ قرآن ہو، تم نے پڑھا ہے اس بات کو کہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مظلوم کے ساتھ نہیں۔ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا، اس وقت بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ اپنے ملک میں تم نے لوگوں کو مارا کہ تم ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، اور آج پھر وہی کر رہے ہو، اور یہ قوم دیکھتی رہے گی اگر آپ سب یکجا ہو کے نہیں اٹھے اس تاحیات استثناء، تاحیات اقتدار۔ یہ اس ملک میں اسلام کا، پاکستان کا وہ حشر ہو جائے گا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، کہ جو تاریخ یاد رکھے گی۔ جو جرنیل آتا ہے مذہب کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک آیا تھا وضو کر کے کہہ رہا تھا میں آیا اور 90 دن میں الیکشن کراؤں گا، 11 سال نکال دیے۔ جو آتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے وہ صحیح کرنے آئے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو ریٹائر ہو گئے تھے ٹیکنیکلی، اگر آپ دیکھیے یہ ریٹائرڈ ہوا آدمی پھر کسی طرح سے آگے آ گیا، اب پھر نہ لے رہا ہے اور 5-10 سال کی پلاننگ کر رہا ہے۔ آپ 25 کروڑ عوام، اگر یہ، میں آخر میں پھر کہتا ہوں، دیکھو یہ بڑے پیمانے پہ ہلاکت کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ذہنی طور سے تیار ہو چکا ہے۔ اب کہ عمران خان کو بھی لٹکا دو، کیا کر لیں گے یہ لوگ میرا، اس کی فیلنگ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس وقت 2 جرنیل اٹھ کر ان کو الگ ہٹا دیں سکون سے تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہزاروں گھر اجڑ جائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس پاکستان میں نظریہ اسلام کا، نظریہ پاکستان کو وہ نقصان پہنچ جائے گا کہ جو ابھی سے پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ ان مذہبی جماعتوں کی طرف لوگ اٹھا کے نظریں دیکھ رہے ہیں، اور میرے جیسے آدمی کہہ رہا ہے معاف کرو بابا،
آئندہ تم سے بات نہیں کریں گے، دور سائڈ پہ ہو. تمہارا کردار یہ ہے، تمہارا واز وہ ہے، تم کیا ہو بھائی؟ ہم کس بات کا احترام کریں تمہارا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے اصحاب کا، اس کی فیملی کا، ان کے ہم سپاہی ہیں. ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول ہے. لیکن تم جیسے بہروپیوں کو، کہ ملا فضل الرحمان کیا ہے، 26ویں ترمیم میں اس نے بڑھ کے اندرون خانہ کام کیا تھا، 27ویں میں بھی. یہ ایسے لوگوں کی آپ ریسپیکٹ کریں گے؟ پاکستان بہت بدل جائے گا، اتنا بدل جائے گا اور غلط راہ میں بدل جائے گا جس کا تصور کرتا ہوں تو میں دکھ ہوتا ہے. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ اتنا کر سکتے ہو، اس کو شیئر کر لینا، رائے عامہ ہموار کرو. ان جرنیلوں سے، عالموں سے بڑی عزت کے ساتھ ان سے کہو کہ یار خدا کے واسطے اٹھو اور اس میں اپنا کردار ادا کرو. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.